الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایک مکمل دین عطا فرمایا جو زندگی کے ہر شعبے کے سلسلے میں رہنمائی فرماتا ہے، خواہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو یا اخلاق. یہ اور بات ہے کہ انسانوں نے دین کو بہت ہی محدود کر دیا. کسی نے صرف عبادات کو دین سمجھ لیا، کسی نے صرف خدمت خلق کو دین سمجھ لیا، کسی نے خیرات کرنے کو دین سمجھ لیا، لیکن دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں سے صرف نظر کر دی. اور ایسا بھی ہوا کہ معاشرتی احکامات کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا، اور وہ چیزیں جو ہر زمانے میں ہر نبی کی دعوت کے اندر اس کی برائی بیان کی گئی، اس چیز کو بھی برا نہیں سمجھا جانے لگا. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن معاشرتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، حج تو کر رہا ہے لیکن معاشرتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک چیز ہے جھوٹ. یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری نے بڑے بڑے فسادات پیدا کیے، لیکن ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، حج کرنے کے باوجود اس کو برا نہیں سمجھتا، اور مختلف قسم کی ریاضتیں کرنے کے باوجود اس کو برا نہیں سمجھتا. اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تک بھی جھوٹ بری چیز تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کی شناعت بیان کر کے اس پہ مہر تصدیق ثبت فرما دی. یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع ایسی بھی آتے رہے کہ ایک آدمی مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ کل معاشرے میں مجھے جھوٹا کہا جائے گا، مجھے معاشرے کے اندر جھوٹ سے منسوب کیا جائے گا، اس بنیاد پر جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ معاشرے کے اندر جھوٹ اتنی گندی چیز تھی. آج مسلم معاشرے کے اندر جھوٹ ہنر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کوئی آدمی سچ بول کے کام کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بیوقوف ترین آدمی ہے، اور جو آدمی جھوٹ بول کر
ملمہ سازی کر کر الٹی سیدھی باتیں بول کر اپنا مال فروخت کرتا ہے تو کہتے ہیں بہترین سیلز مین ہے یہ، اس کی بڑی قیمت ہے، کیونکہ وہ گاہک کے آنکھوں کے سامنے وار کر دیتا ہے، اپنی چرب زبانی سے ملمہ سازی سے گاہک کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، تو لہذا یہ بہترین سیلز مین ہے، بہترین ہنرمند ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، تو بادشاہوں کو خطوط لکھنے کے بعد روم کے دربار میں جب خط پہنچا ہے تو وہاں پر روم کے بادشاہ نے کہا ذرا تحقیق حال کرو کہ مکے سے کچھ لوگ آئے ہیں تو ان سے ان کے بارے میں دریافت کریں جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قافلے میں موجود تھے، ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان سے مختلف سوالات کیے گئے اور پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ حسب نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، اور یہ بتلاؤ کہ اس کے متبعین کیسے ہیں، اور یہ بتلاؤ کہ تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو ان جنگوں میں اس کو فتح ملی ہے یا ناکامی ملی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہیں سچا سچا بیان دیا اور فرمانے لگے کہ حسب نسب کے اعتبار سے ہمارے قبیلوں کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً نبی ایسی ہی شان والا ہوتا ہے، اور پوچھا گیا اس کے متبعین کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کے متبعین زیادہ تر کمزور اور ناتواں لوگ ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ یہ بتلاؤ کہ جنگوں کے اندر ان کا معاملہ کیسا رہا، تو اس وقت تک دو ہی جنگیں ہوئی تھیں، ایک غزوہ بدر ہوا تھا، ایک غزوہ احد ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ایک میں ہم کو فتح ہوئی، ایک میں ان کو فتح ہوئی۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہا کہ کوئی موقع ایسا آ جائے جہاں پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کر سکوں، لیکن خوف یہ تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میری طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے گی، یہ اتنی بری چیز تھی۔ اور آج مسلمانوں میں جھوٹ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، باپ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، میاں بیوی جھوٹ بول رہے ہیں، دوست جھوٹ بول رہے ہیں، اور استاد شاگرد جھوٹ بول رہے ہیں، اور سیاستدان اور رعایا جھوٹ بول رہی ہیں، اور حاکم اور محکوم جھوٹ بول رہے ہیں، مالک اور مملوک جھوٹ بول رہے ہیں، دکاندار اور گاہک جھوٹ بول رہے ہیں، ایک جھوٹ کا طوفان بپا ہوا ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے جھوٹ ہی تو ہے، لیکن اس کے لیے بالکل آسان سی مثال ہے، انگارے کا کام ہے جلانا، چاہے بڑا انگارہ ہو چھوٹا انگارہ ہو۔ بڑا انگارہ آپ الماری میں رکھ دیجئے تو وہ الماری کے تمام کپڑوں کو جلا کر خاکستر کر دے گا، اور یہی کام چھوٹا انگارہ کرے گا، بس فرق یہ ہوگا کہ تاثیر کے اندر دیر اور جلدی کا فرق ہوگا۔ بڑا انگارہ جلدی اپنا کام کر دے گا، چھوٹا انگارہ ذرا دیر سے کام کرے گا، لیکن ہے انگارے اور دونوں انگاروں کا کام ہے جلانا۔ آج نوبت تو یہاں تک آ گئی کہ باقاعدہ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کی بنیاد پر اتنے جھوٹوں کا انبار پھیلا دیا جاتا ہے، جھوٹ کا پھلندہ قائم کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر خاندان کے خاندان ٹوٹے چلے جا رہے ہیں، رشتوں کے رشتے ٹوٹے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں کہ ایک بچے نے اپنے ماں باپ کو لڑوا دیا، ایسے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں کہ ایک بچی نے اپنے سسرال میں فساد کروا دیا اور فساد کرنے کے نتیجے میں تباہی ہو گئی اور بربادی ہو گئی، گھر کے گھر اجڑ گئے لیکن وہ اپنی ہٹ درمی میں قائم رہی۔ یہ روز کا معمول اور روز کے واقعات بن گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر ہمارا کیا نقصان، تھوڑی سی بات تو ہو گئی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم توڑنا یہ انگارہ ہے، اور انگارے کا کام جلانا ہے، اس سے کبھی بھی خوشبو نہیں پھوٹے گی، کبھی اس سے گلشن آباد نہیں ہوگا۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ الکذب یہلک الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے نجات دلاتی ہے اور جھوٹ تباہی اور ہلاکت کا باعث۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور ان کا پیغام ابدی پیغام ہے، قیامت تک کے لیے پیغام ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہو جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر جھوٹ کا معاملہ تو اتنا آگے بڑھا کہ جس کے نتیجے کے اندر نہ ہماری عدالتیں بچی ہیں، نہ ہمارے تجارتی مراکز بچے ہیں، نہ ہمارے تعلیمی ادارے بچے ہیں، نہ ہمارے گھر بچے ہیں، نہ ہمارے محلے بچے ہیں، نہ ہماری مسجدیں بچی۔ جھوٹ ہی جھوٹ کے اوپر پورا نظام چل رہا ہے۔ اور اگر اللہ کو جواب دہی کا احساس ہو، اور اگر اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بولا جائے گا اس کو ریکارڈ میں محفوظ کر لیا جائے اور اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی، تو پھر غلط بیانی سے ڈرا جائے گا۔ پھر جنگل کی تنہائیوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا تو علی الاعلان جھوٹ بولا جائے گا اور اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور انسان بھول جائے گا کہ ہم دنیا کے اندر تو ملمہ سازی کر لیں گے، لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہوگا، جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جس نے یہ اعلان کر دیا ہے کل شیء احصیناہ کتابا، کہ ہم نے ہر چیز لکھ رکھی، جس نے یہ بتا دیا ہے کہ جب حساب شروع ہوگا تو انسان حسرت سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی درج کر دی گئی، اور پھر وہ جگہ ویسی ہے کہ جس جگہ کے اندر فرار کا راستہ نہیں ہوگا، انسان حسرت سے پکار رہا ہوگا این المفر، ہائے فرار کا راستہ کہاں ہے؟ اور انسان کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم اپنے نام اعمال کو پڑھو، آج تم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ مسلمان بھول گئے کہ یہ بھی کوئی حکم ہے، یہ بھی کوئی گناہ کی چیز ہے، یہ اتنا بڑا گناہ۔ آپ دیکھیے ایک طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ توبہ کی بنیاد پر معاف کر لیے جائیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے ایک طرف شرک کی اتنی شناعت بیان کی گئی اور اتنی مذمت کی گئی کہ ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں کہا گیا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ تم بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے بت پرستی اور جھوٹ کو ساتھ ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی حرف حادثاتی نہیں، کوئی خود بخود آگے نہیں آ گیا، بلکہ ہر لفظ قرینے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر ہے، ہر لڑی اور ہر کنڈا دوسرے سے بڑے قرینے سے جڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شرک کی مذمت کی اور پھر اس کے بعد جب جھوٹ کے تذکرے کا ذکر آیا اور جب اللہ رب العالمین نے جھوٹ کا تذکرہ فرمایا تو اس کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ دیا اور کہہ دیا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ دیکھو تم کو چاہیے کہ بت پرستی سے بچو اور تمہیں چاہیے کہ تم جھوٹ سے بچو۔ اور جھوٹ کی شناعت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ٹیک لگائے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبائر گناہ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ تو جب کبائر گناہ کا تذکرہ فرما رہے تھے تو جہاں پر جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات کا تذکرہ آیا تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، یعنی اس سے ان کے کرب کا اندازہ ہوتا ہے اور اس اگلی بات جو کہی جانے والی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے قول الزور شہادت الزور، قول الزور شہادت الزور،
3 دفعہ فرمایا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے تکرار فرمائے تھے، صحابہ فرمائے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ کر ہم یہ تمنا کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. آج وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جھوٹ کے اندر امام بن گئی، اور ایسے ایسے جھوٹ ایجاد کر لیے، اور اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، اس کو ہنرمندی سمجھتے ہیں، ان کو فن سمجھتے ہیں. پھر جھوٹ قولی ہوتا ہے، ایک جھوٹ عملی ہوتا ہے. ہم جھوٹ قولی میں بھی مبتلا ہے، جھوٹ عملی میں بھی مبتلا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جھوٹ کوئی معمولی گناہ نہیں. پھر جھوٹ کی جدید صورتیں آ گئیں. اب آپ دیکھیے جھوٹ کی صورتوں میں ایک آدمی دکاندار کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد دکاندار اس سے سوال کرتا ہے کہ کتنے کا بل بناؤں؟ تو یہ کہتا ہے آپ 15% میرا رکھ لیجئے گا، 25% میرا رکھ لیجئے گا، 20% میرا رکھ لیجئے گا. اب چیز تو ہے مثال کے طور 5,000 روپے کی، لیکن بل بن رہا ہے 5,500 روپے کا. یہ جھوٹ ہے، اپنی حلال کی کمائی حرام کرنا. دوسری صورت، مال چلا گیا، آپ فکر نہیں کیجیے گا، آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے دکان پر، آپ کو جتنا مال چاہیے لے جائیے. اب مال چلا گیا، کام مکمل ہو گیا، مال واپس آیا، مثلا 100 نل آئے، 100 پائپ آئے، 100 دیگر چیزیں آئیں، تو لکھا جا رہا ہے 90. اور جو آدمی مال واپس لے کے آ رہا ہے اس سے سیٹنگ کر لی کہ ٹھیک ہے تم اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا مال ریسیو ہو گیا اور اتنا ریسیو ہوا ہے. اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کی کمائی کھلا رہے ہیں. اب ہمارا بچہ ہم نافرمان نہیں ہونا چاہیے، ہم تو خیرات بھی دے رہے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم تو خیر کے کاموں میں خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ انگاروں کے ذریعے سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ حرام پیسہ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اور مسلمان سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بس ہم نے جو ہے اللہ کو بھی خوش کر دیا، کچھ نکال دیے پیسے، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیگر معاملات بھی کر دیے. اسی طریقے سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، گیزر بن رہا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ پھر دوست سلیمہ کے پیچھے بن رہی ہیں اور لکھا ہوا ہے جاپانی. نہ معلوم کتنی صورتیں جھوٹ کی وجود میں آ گئی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حتیٰ کہ کھانے پینے میں جھوٹ. مثلا ایک آدمی ہے، اب اس آدمی کو کھانا پکانا ہے تو ایک جانور مل رہا ہے 100 روپے کلو کا مثال کے طور پر، اور ایک جانور مل رہا ہے 50 روپے کلو کا. وجہ یہ کہ وہ زندہ اور مردے کا فرق ہے. تو اب گوشت تو ہے، لہذا مردہ جانور چلایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر 12 مسالے ڈالے جائیں تو کھانے کا ذائقہ آئے گا، لیکن ایسے ایسنس آ گئے ہیں کہ آپ 2 قطرے ٹپکا دیجئے، گرم گرم جب نکلے گا تو اس سے لذیذ کھانا نہیں، لیکن اس میں مسالے کا گزر ہی نہیں. معاہدہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو بہترین دیگ تیار کر کے دیں گے، لیکن کام ٹکایا جا رہا ہے ایسنس کے ذریعے سے. نام رکھا جا رہا ہے ہم آپ کو مینگو آئس کریم دیں گے، ایسنس ملایا جا رہا ہے. اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، ہمارے معاملات بالکل صحیح ہیں. اب آپ دیکھیے گناہوں کی کتنی صورتیں ہو گئیں. مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، وہ کپڑا تیار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے مثال کے طور پر 1.5 گز کا عرض ہو. اب کچھ پیسوں میں فرق پڑا، کچھ معاملات ہوئے تو 1.25 گز کا عرض کر دیا. بظاہر تو اتنا سا فرق پڑا، لیکن ہزاروں میٹروں کے اندر کتنا فرق پڑ گیا. اب جو لاٹ اتر رہی ہے اس میں 1 روپے کے ریشو سے بھی لاکھوں کا فرق پڑ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے کپڑے کے اندر ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے. اب 4 تار کا تانا اور 4 تار کا
تانا 6 تار کا تانا ہے، اب اس میں 2 تاریں کم کر دی. کہنے کو تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن لاکھوں کا فرق آ گیا، اور یہ بھول گئے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کون سا پیسہ لے کے آ رہے ہیں. اسی طریقے سے ایسی صورتحال ہے کہ آپ کسی سے رنگ کروانے جائیے تو رنگ کروانے کے اندر آپ سے ٹھیکہ پکڑ لیا کہ ٹھیک ہے میں 5 لاکھ روپے میں آپ کا یہ اتنا بڑا علاقہ کر دوں گا. اب ایک ڈرم آ رہا ہے 100 روپے کا، ایک ڈرم آ رہا ہے 1000 روپے کا، ایک ڈرم آ رہا ہے 400 روپے کا، ایک ڈرم آ رہا ہے 2200 روپے کا. اب کیا کیا، ریشو بیلنس کرنے کے لیے اور پتہ بھی نہیں چلے کچھ یہ پکڑا کچھ یہ پکڑا کچھ یہ پکڑا، مکس کر کے رنگ کر دیا، پکڑنے میں بھی نہیں آ رہا. صاحب دیکھیں کتنا زبردست مال کر دیا، لیکن اللہ دیکھ رہا. اسی طریقے سے فرنیچر کے دنیا میں چلے جائیے تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو لاسانی بورڈ کے اندر بنا کے دیں گے. جو سامنے چیزیں اس کو لاسانی بورڈ میں بنا لیا، جو اندر چیزیں تو اس کو بھوسا بورڈ میں بنا کے دے دیا. اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بہت شاندار چیز ہے لیکن اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہے. یہ تو عام صورتیں. اس کے بعد جھوٹ کی صورتوں کے اندر جو صورتیں ہیں وہ یہ کہ مالک نے کچھ دیا، اب مالک نے کچھ دیا، اب وہ وہاں پر جا کر دکان سے سیٹنگ ہو گئی، مال آ رہا ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے، سیٹنگ کی کمیشن بھی مل رہا ہے، گزر ہو رہا ہے بہت اچھا. اسی طریقے سے جھوٹ کی صورتوں کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی آدمی اپنے ساتھ مولانا نہ لکھ لے، عالم نہیں ہے لیکن مولانا لکھا ہوا ہے. مولانا اس کو کہا جاتا ہے جس نے علماء کے سامنے زانی و تلمس طے کیا، جس نے مکمل نظام تعلیم کے مطابق درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہو. اب کسی نے داڑھی رکھ لی وہ بھی مولانا ہے. بازار کے اندر مولانا صاحب سے مل لیجیے، حتیٰ کہ بیچارے عبدالستار ایدھی صاحب کو بھی مولانا عبدالستار ایدھی لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. اب اگر کوئی داڑھی والا غلطی کر رہا ہے، مولانا تو سالے ایسے ہی ہوتے ہیں، بھائی معلوم تو کرو اس کی ڈگری بھی ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جمعرات کو پیدا ہوئے شاہ صاحب بن گئے، سید صاحب، یا سید صاحب کے پڑوس میں رہتے تھے سید صاحب بن گئے، یا سید صاحب سے ان کے خاندان والے بیعت تھے لہذا وہ بھی شاہ صاحب ہیں. بھائی آپ شاہ صاحب کون سے خاندان سے تعلق؟ نہیں، وہ اصل میں ہمارے، آپ سمجھتے نا کہ ہمارے پڑوس میں سید صاحب رہتے تھے اور سید صاحب سے ہمارا تعلق تھا تو ہم ان کی طرف نسبت کر کے سید صاحب کہہ رہے ہیں. یہ بھی جھوٹ. اسی طریقے سے جھوٹا سرٹیفکیٹ. مثال کے طور پر ایک آدمی آ رہا ہے، آ کر کے مولوی صاحب ذرا تصدیق کر دیجئے، میرا مدرسہ ہے، 400 طلبہ ہیں، 350 رہائشی ہیں، فلاں خرچ ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں چلو بھائی فائدہ ہو جائے گا بیچارے کا، لیکن یہ فائدے کی بات نہیں، یہ بڑے نقصان کا سودا ہے کیونکہ یہ گواہی ہے اور گواہی اس کو کفر کے درجے میں قرار دیا گیا. جھوٹی گواہی دی جا رہی، حتیٰ کہ دنیا میں کہیں آپ کو گواہ نہیں ملیں گے، عدالت کے باہر آپ کو کرائے کے ٹٹو مل جائیں گے. جتنا جھوٹ بلوانا ہے اور جتنے پیسے کا بلوانا ہے وہ بولیں گے، اور قسم بھی کھا لیں گے، قرآن بھی اٹھا لیں گے، حلف بھی دے دیں گے. جھوٹ چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ حاجی صاحب لکھا ہوا ہے، الحاج ہو جاتا ہے، 2 حج کر لیے تو پھر الحاج ہو گیا، اور سارے دنیا کے علم غلم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، کتاب لکھی، اب وہ کتاب پڑھی نہیں، دیکھا نہیں، اس کے حدود اربع کو چیک نہیں کیا، لکھ دیا، تقریض لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے حسن ظن پہ لکھ دیا. لیکن حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس جھوٹی گواہی سے زیادہ خطرناک گواہی ہے کہ آپ نے کسی پہ تقریض لکھ دی، اور تقریض لکھنے کے بعد جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کا نام دیکھ کر تو اگر وہ گمراہ ہوں گے سارا آپ کے کھاتے میں جائے گا. حتیٰ کہ ایک موقع پہ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حضرت میں نے سرما بنایا ہے، یہ سرما آپ برائے کرم اس کو لگا لیجئے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے آپ سے بڑی عقیدت. حضرت نے فرمایا کہ نہیں میاں، میں سرما میرے پاس موجود ہے. بہت اصرار کیا، بہت منت سماجت کی، لیکن حضرت مانے نہیں.
جب وہ چلے گئے تو ایک مرید نے جو بے تکلف تھے انہوں نے کہا حضرت اتنے ارمان سے کہا تھا آپ سرما لگا لیتے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج میں سرما لگاتا، کل اشتہار میں لکھا ہوا تھا اشرف علی تھانوی کا تجربے کیا ہوا سرما. اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی گئی ہوئی ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد کسی اور مولانا صاحب کے نام کے ساتھ تھا کہ مولانا صاحب کا تجربہ کیا ہوا، بارہا تجربہ کیا ہوا سرما انتہائی مفید، ان کے نام سے روڈوں پہ اشتہار لگے ہوئے تھے. تو مولویوں کو بھی سرما بنا کے بیچا جاتا ہے. اسی طریقے سے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے کسی شیخ سے بیعت ہو گئے، اور شیخ سے بیعت ہونے کے بعد حضرت سے میرا تعلق ہے. اب حضرت سے تعلق 3 وجہ سے. ایک وجہ تو حضرت سے تعلق اس لیے کہ معاشرے میں میرا نام بن جائے گا. دوسرا یہ کہ حضرت کے بعد جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان سے میرے مراسم بن جائیں گے. تیسرا یہ کہ حضرت سے جو فیض ملنا ہے دولت کی صورت میں کسی بھی صورت میں وہ بھی ملتا رہے گا. حضرت سے تعلق ہو گیا. یہ بھی جھوٹ ہے. اسی طریقے سے اس بات کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے. اب جھوٹی گواہی مرتب کر لی، میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کیا اور میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کر کے بھیج دیا کہ میں بیمار ہوں، چلنے کے قابل نہیں ہوں، اور یہاں عیش کر رہے ہیں، شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں اور جھوٹ سمجھتے نہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ایسے مواقع پہ جہاں پر جھوٹ کی گنجائش یہ کر سکتی ہے کہ وہاں پر بھی صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، علماء اکرام انہوں نے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں جاسوس کام کر رہے ہیں. تو ایک آدمی پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کون صاحب ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جھوٹ نہیں بولتے، فرماتے ہیں ھذا الرجل یہدین السبیل. اس کا ترجمہ اگر لفظی کیا جائے یہ ایک گائیڈ ہے جو راستہ دکھلا رہا. اب سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ راستہ دکھلانے والا گائیڈ ہے اور وہ اس سے مراد آخرت کا راستہ لے رہے ہیں، دنیا کے اندر رہنے کا ڈھنگ سکھلانے کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کے اندر جب جنگ آزادی ہوئی اور علماء اکرام نے قربانیاں دی، اور جس قربانی کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، یہ 1857 کی داستان ہے. تو وہاں پر جو ہے مختلف قسم کی عدالتیں قائم کر لی گئی، معمولی باتوں پر علماء پہ مقدمات قائم کر کے ان کو گرفتار کیا گیا، سولیوں پہ لٹکا دیا گیا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، لایا گیا، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ سنا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ہاں نہ کچھ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی تسبیح تھی فرمایا یہ ہمارا اسلحہ ہے. اتنے میں خدا کی مدد آئی. ایک دیہاتی وہاں سے گزرا اور کہنے لگا او جی میرے مؤذن جی کو کیوں اٹھا کے لے آئے؟ تو وہ سمجھے واقعی کوئی مؤذن صاحب ہے، وہاں پہ ان کو رہا کر دیا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحقیق ہو رہی ہے اور ان کو مجرم اعظم قرار دیا گیا ہے. تمام چیزیں کی گئی. اب تمام چیزیں کرنے کے بعد ایجنسی کے لوگ پہنچے، وہ چھپر کی مسجد میں موجود تھے اور انہوں نے پوچھا، لنگی پہنے ہوئے تھے، باریک سا کرتا پہنے ہوئے تھے. اب لوگوں نے پوچھا قاسم نانوتوی کو دیکھا؟ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا ابھی یہاں پر تھے. اب وہ یہ سمجھے کہ کیا کہتے ہیں شاید یہاں پر کھڑے ہوئے تھے چلے گئے، حالانکہ وہ وہیں موجود تھے، صرف 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور نے فرمایا یہاں تھے ابھی کچھ دیر پہلے. اور آج ہمارے اکابرین کا حال یہ کہ اپنی موت کے منہ میں بھی پہنچ کر وہ سچ بول رہے ہیں اور ہم سکون کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں بڑی عقل مندی ہے، بڑی ہوشیاری ہے، اور حالانکہ سراپا جھوٹ ہی جھوٹ ہے. حتیٰ کہ یہ محاورہ بن گیا کہ میاں سچ سچ کہہ دو، کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہوئے ہو. گویا کہ عدالت جھوٹ بولنے کی جگہ ہے، اور حالانکہ عدالت کا ترجمہ انصاف کی جگہ، انصاف کا کٹھیرا. لیکن آج انصاف تو دور کی بات، جھوٹ ایک عام چلن ہو گیا. یہ خطرناک بات ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے. ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے اور ہر ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، لیکن درگزر کر رہا ہے.
اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت عقل مندی کا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت سچ پہ کرو، حیا پہ کرو۔ آج حال یہ ہے کہ ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو سے کہتے ہیں کہ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کے دل و دماغ کے اندر جھوٹ بٹھا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گناہگار آیا جو شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا اور نہ معلوم کتنے گناہ کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، میرے اتنے گناہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جھوٹ چھوڑ دو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ چھوڑا، مجھ سے سارے گناہ چھوٹ گئے، کیونکہ میرے دل میں یہ آتا تھا میں شراب پینے جا رہا ہوں، حضور پوچھیں گے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں زنا کرنے جا رہا ہوں، حضور پوچھیں گے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، فلاں گناہ کرنے جا رہا ہوں، حضور پوچھیں گے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، سارے گناہ چھوٹ گئے۔ اور آج گناہ کے اوپر انسان جو جری ہو رہا ہے، اس جری ہونے کی بنیادی وجہ یہ کہ جھوٹ کو انہیں شکم مادر کی طرح، شیر مادر کی طرح جو ہے اچھا سمجھ لیا، اور کوئی احساس نہیں ہوتا۔ عوام سے جھوٹ، عدالتوں میں جھوٹ، وکالت میں جھوٹ، دکانوں میں جھوٹ، مسجدوں میں جھوٹ، اداروں میں جھوٹ اور تجارتی منڈیوں میں جھوٹ۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر جھوٹ عام نہیں ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی اپنے انجام کے اعتبار سے نجات دلاتی، ظاہری شکل میں نقصان نظر آئے گا لیکن انجام اچھا ہوگا، اور جھوٹ ظاہری شکل کے اندر ہلاکت کا باعث ہے، کامیابی کا باعث ہے لیکن انجام کے اعتبار سے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب آپ دیکھیے رمضان مبارک آنے والا ہے، اور رمضان مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو قول تو یہ ہے کہ اس سے روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کے ثمرات سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، ثمرات نہیں ملتے۔ تو ہم ابھی سے اس کی پریکٹس کریں تاکہ رمضان مبارک کے ثمرات ہم کو ملیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ماں کی گود میں سیکھا جاتا تھا، پہلے زمانے میں گھر میں سیکھا جاتا تھا، لیکن آج ماں کو ماں بننا نہیں آتا، باپ کو باپ بننا نہیں آتا، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک احسان فرمایا۔ احسان کیا فرمایا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک ترتیب ڈالی، اور اس کے نتیجے کے اندر عوام کے لیے چلتی پھرتی ایک خانقاہ کا انتظام کر دیا گیا کہ اب کوئی آدمی اس کو اپنے ماحول کے اندر اچھائی کا موقع نہیں مل رہا تو ماحول سے نکل کر مسجد کے ماحول میں جائے، ہر وقت قرآن اور حدیث کا تذکرہ ہوتا رہے تو اس کے اندر اعمال کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اعمال کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوئی ٹاؤن سے مدارس کی سطح پر سب سے زیادہ جماعتیں نکلتی ہیں، سال کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں۔ تو جو طلبہ موجود ہیں وہ تو نام لکھوائی چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ہم عوام کو بھی نکالنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے مدرسے میں داخلہ لے نہیں سکتے، اتنی عمر ہو چکی اور دیگر فرصت نہیں ہے، تو اب کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم کچھ وقت سہ روزہ لگا دیں، شب جمعہ کی صورت کر لیں، چلے پہ چلے جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ احساس پیدا ہو جائے۔ اب بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں فلاں چیز، مجھے بتلائیے کہ بازار کے اندر کتنی ساری نقلی چیزیں مل رہی ہیں، کیا ہم نے بازار سے خریداری چھوڑ دی؟ مسالوں کے اندر کتنی ملاوٹ ہو گئی، کیا ہم نے مسالے استعمال کرنا چھوڑ دیے؟ دواؤں کے اندر کتنی ملاوٹ ہو گئی، کیا ہم نے دوائیں استعمال کرنا چھوڑ دی؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اور
بھائی ایک آدمی ڈاکو تھا، ایک آدمی چور تھا، ایک آدمی غنڈہ تھا، ایک آدمی قاتل تھا، اب وہ جماعت میں لگا، جماعت میں لگنے کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، شلوار کرتا پہن لی، اب اس سے توقع کی جا رہی ہے جنید بغدادی والی. تو یہ ہمارے قیاس کی غلطی. باقی بزرگوں نے نہیں کہا کہ تم دھوکہ دو، بزرگوں نے نہیں کہا تم فراڈ کرو. تو یہ جو شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ بھئی جماعت والے یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، جماعت کی ترتیب نہیں ہے، وہ شخصی غلطی ہے. شخصی غلطی کی بنیاد پر خیر کے کام سے نفی نہیں کرنی چاہیے. تو لہذا یہ جو بات ہے رمضان مبارک کی تیاری کے لیے، جیسے عید کی تیاری کے لیے ہم کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں اور رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ہم مختلف چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ہم عوامی سطح پر بھی اس بات کا کچھ اہتمام کر لیں کہ کچھ وقت دعوت تبلیغ کے ساتھ لگائیں اور قرآن کے احکامات، نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، کلمے کی حقیقت، اکرام مسلم اور دعوت کی اہمیت، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں تو یہ سیکھ لیں. اب اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھ رہے تو آپ اس برائی کو مت اختیار کیجئے، لیکن جو اچھائی ہے اس اچھائی کو تو نہ چھوڑیے. عربوں کا ایک مشہور مقولہ ہے خذ ما صفا دع ما قدر، کہ جو اچھی چیزیں لے لو، جو بری چیزیں اس کو چھوڑ دو. تو لہذا رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ہم کو چاہیے کچھ وقت ہم دین کا کام سیکھنے کے لیے نکالیں. کسی خانقاہ سے وابستہ ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح مستند خانقاہ ہو. ایسے نہیں اٹھائی گرے کی خانقاہ ہو، چور ڈاکوؤں کی خانقاہ ہو اور جو اس میں 2 نمبری چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے خانقاہ بھی ہے. صحیح مستند علماء سے، جن لوگوں نے تربیت حاصل کی، اللہ والوں سے تربیت حاصل کی، ان سے جڑ جائیے. الحمدللہ آپ کے کراچی میں بڑے بڑے بزرگ اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کی مجلسوں میں چلے جائیے. جس طرف ذوق مائل ہوتا ہے، جس طرف آپ کی توجہ جاتی ہے، اس طرف چلے جائیے. اسی طریقے سے اللہ جزائے خیر دے، مدارس کے علماء نے عوام کی سہولت کے لیے 40 روزہ کورس کا اہتمام کیا. آپ 40 روزہ کورس کے اندر جڑ جائیے، فرائض، واجبات، مستحبات، حرام، مکروہات وہ سیکھ لیجئے. اور اگر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو کچھ دعوت تبلیغ کے ساتھ جڑ جائیے، تو اس کا انجام انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علماء اس سال فارغ ہو رہے ہیں اور جماعت میں جا رہے ہیں سال بھر کی جماعت میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی